پہلے اس قسم کی چیزیں مطلب اس طرح نہیں ہوتی تھیں کہ ہمیں ایمرجنسی اس پہ بات کرنی پڑے. عام مسافر کا ایئرپورٹ جانا دشوار, بیکاریوں کا پہنچنا آسان, مطلب آرام سے وہ پہنچ جاتے ہیں. ہوائی اڈے جو ہے وہ پیشہ ور بھکاریوں کے اڈے بن رہے ہیں اور کسی کو احساس ہی نہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. رمضان المبارک ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بھیک مانگنے والوں کا ٹاپ سیزن ہوتا ہے. I'm sorry we have to say that. اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مانگنے والے آپ کا پیچھا نہ کریں, اور یہ لٹرلی اس مہینے وہ انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کا پیچھا کر سکتے ہیں, آپ کو روک سکتے ہیں. آپ کی پرائیویسی کوئی شے نہیں ہوتی. آپ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, امی کے ساتھ بیٹھے ہوں, دے وڈ کم, اور وہ آپ اگر کسی سواری میں ہیں, گاڑی میں ہیں, تو آپ کے شیشے کے اندر جھانکیں گے. نہیں, وہ شیشے پہ دھاڑ دھاڑ ماریں گے. نہیں ہوا, وہ منہ اور آنکھیں, وہ ماتھا لگا ہوگا شیشے کے ساتھ, اور دے وڈ keep looking inside your car. I mean, you might as well open the door and let them in. وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہم گاڑیوں وغیرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں. اندازہ کریں کہ ایئرپورٹ پہ بھی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں تو یہ لوگ جو ہیں وہ ارائیول لاؤنج تک پہنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہیں سے کام شروع ہو رہا ہے بس. ماشاءاللہ. یا تو یہ بھیک مانگ کے کسی ملک سے آ رہے ہیں, ہاں, تو ارائیول لانچ میں انہوں نے کہا نہیں, وہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم لگا کے آئے ہیں ابھی, تو اب جو باقی لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی شروع ہو جائیں. تو یہاں جی آنے والے غیر ملکیوں پر جو امپریشن پڑتا ہوگا وہ تو خیر الگ. اور آج کل کے حالات میں ایئرپورٹس میں کوئی بھی ان اکاؤنٹڈ فار آدمی عورت کا ہونا جس کا آپ کو نہ پتا ہو کہ یہاں کیوں ہے, ان کا کیا کام ہے ادھر, تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. بیکاز سیکیورٹی کے اتنے بے شمار ایشوز ہیں, یو کانٹ ٹیل کہ کون کوئی جینوئن ہے کون نہیں ہے. ایز اٹ از, مطلب آپ بھکاری پہنچے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے سامنے. ابھی یہ کراچی ایئرپورٹ میں چائنیز کانوائے والا معاملہ ہوا تھا, دیکھ ہی لیں. اچھا جی, آئی ونڈر کہ کس طرح سے ہونے دیا گیا, یہ دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی ہیں, ان سے باتیں ہیں. طارق بھائی بہت شکریہ. ایئرپورٹ میں ارائیول تک پہنچ جانا یہ کیسے ممکن ہوا ہے, اور کون سے ایئرپورٹس سے یہ شکایت مل رہی ہے؟ کر رہے ہوتے ہیں ارائیول لاؤنج تک. ہاں, اگر کسی کو پک بھی کرنے جا رہے ہوں تو they need to know کون سی ایئر لائن ہے, کیا مطلب وہ اس طرح تو جاننے ہی نہیں دیتے. ایک سے زیادہ بندہ یا میکسیمم 2 لوگ الاؤڈ ہوتے ہیں کسی کو پک کرنے جانے دینے کے لیے. ہاں, تو یہ کس طرح پہنچ رہے ہیں؟ جی, یہ زیادہ تر شکایات جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر بھی جہاں پہ پروازیں زیادہ ہیں یہ شکایات جو ہیں وہ خاصی عام ہو گئی ہیں. دیکھیں, بات تو وہی ہوئی نا کہ ویسے تو ایئرپورٹ جانے والے راستوں پر اتنی بندشیں ہوتی ہیں, جگہ جگہ چیکنگ, مسافروں کو چھوڑنے لینے والوں کے لیے بھی شرائط ہیں, تو اس کے باوجود اہلکاروں کی مرضی کے بغیر کوئی بھکاری ایئرپورٹ تک پہنچ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز سمجھا دیں. جی, یہ بہت اہم بات ہے. جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو خود آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ طویل لائن لگی ہوئی ہیں, خصوصاً کراچی ایئرپورٹ پر آپ دیکھیں تو اتنی طویل لائن لگی ہوتی ہے کہ شارع فیصل پر تک جو ہے وہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. یہی صورتحال اسلام آباد اور لاہور اور دیگر ایئرپورٹس کی بھی ہے. خصوصاً جو واقعات پچھلے دنوں ملک میں ہوئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے بعد یہ چیکنگ کا عمل جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ایئرپورٹ جن کو نہیں پہنچنا چاہیے وہ آسانی ایئرپورٹ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, جن میں سر فہرست سے گداگر ہیں. اور جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی مدد اور تعاون کے بغیر نہیں پہنچتے, اور اس میں یقینی طور پر ان کو مدد حاصل ہوتی ہے ان اداروں کی جن کے اہلکاروں کو اس قسم کے جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روکنا, جرائم پیشہ لوگوں کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روکنا جن ایجنسیوں کا کام ہے. یقیناً جو ہے وہ وہاں پر کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ جرائم پیشہ لوگ اور یہ گداگر جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور مسافروں کو کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. سیکیورٹی رسک ایز ویل طارق, مطلب وہ سب کے سامنے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ کیسے ہونے دیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ بالکل سیکیورٹی رسک ہیں, کیونکہ ان کے روپ میں دہشت گرد ایئرپورٹ پر پہنچ سکتے ہیں. وہاں سے معلومات جو ہے وہ اپنے ہینڈلرز کو اور جو ان کو اس کام کے لیے وہاں بھیجتے ہیں دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ انٹیلیجنس فراہم کرنے کے لیے, تو یہ یقینی طور پر ایک جو ہے وہ خطرناک عمل ہے. اور ہم پچھلے واقعے میں دیکھتے ہیں جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا, چائنیز انجینئرز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, اس میں ابھی ایئرپورٹ سے جو ہے وہ خودکش حملہ آور کو معلومات فراہم کی گئی تھی فلائٹس کے آنے کی اور مسافروں کے باہر نکلنے کی. جی
اچھا جی، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. مطلب دس از دی لمٹ. مطلب وہ امپریشن والی بات ہے نا، سیکورٹی رسک وغیرہ وہ سب کچھ تو ہے ہی ہے. واٹ اے بیڈ امپریشن. مطلب اب ہم تھوڑے سے مشہور ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں کہ ہمارے بیگرز، ہمارے بھکاری ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جب وہ پاکستان بھی آتے ہیں لوگ تو ان کو بھی پہلی چیز یہی نظر اگر آ رہی ہے. This is really bad. This is really embarrassing, by the way.